بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فرام آدم علیہ السلام ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایپیسوڈ 6 میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان کے دو فرزند حابیل کابیل، ان کے بعد منتوں مرادوں کے بعد جب ان کو اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام دیا، ان تمام پر خلاصہ روشنی ڈالوں گی۔ اگر آپ تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو میری پریویس ایپیسوڈ جو 5 ہیں وہ انہی کی تفصیل میں ہیں۔ پھر بت پرستی کیسی ہے، اس کا تمام احوال میں قدم بہ قدم آپ کو سناؤں گی۔ پہلے کچھ خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے لحاظ سے بتاتی ہوں۔ ناظرین کرام، دنیا میں سب سے پہلے کیا تھا؟ دنیا میں شیاطین تھے اور شیاطین کا بسیرا تھا۔ اللہ پاک نے انسان سے پہلے شیاطین کو بنایا اور ان کو دنیا میں بسیرا کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ شر، فساد، خون خرابے میں اس درجے تک آگے نکل گئے تھے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جن پر غلبہ عطا کیا فرشتوں کو، اور یہ دریاؤں میں، جنگلوں میں اور زمین کے نیچے چھپ گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور یہ کہا فرشتوں سے کہ میں ایک ایسے مخلوق بنا رہا ہوں جو میری عبادت بھی کرے گا اور میں اس کو اپنے جنت میں رکھوں گا۔ فرشتوں نے اعتراضاً تو نہ کہا، لیکن نیاز سے کہا کہ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ دنیا سے، زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سیاہ و سفید، نرم و سخت، سرخ و زر، بہترین اور سرخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ مٹی لے کر آئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو گوندنے کا حکم دے دیا۔ ایک مدت کے بعد وہ چپکنے والی ہو گئی، گارا ہو گئی، تو اس سے اللہ پاک نے ایک آدم علیہ السلام کی شکل کا پتلا بنایا جس کو جنت کے سامنے رکھ دیا گیا، اور فرشتے جماعت در جماعت دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسے مخلوق نہ دیکھی، نہ سنی، نہ محسوس کی۔ پھر اللہ پاک نے ان میں روح پھونکی، جب وہ ناک تک آئی، نیتروں تک، تو ان کی چھینک آئی، زبان پر آئی تو الحمدللہ کہا، اور پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہر نعمت آپ کو جنت کے لیے آپ پر جائز قرار دی اور آپ کو جنت مر بھیج دیا گیا۔ ہر چیز ہونے کے باوجود آپ جنت میں بہت مانوس رہنے لگے اور تھوڑا سے خفا رہنے لگے، تو اللہ پاک نے چرند پرند، جانوروں، یہاں تک کہ ہر مخلوق آپ کے سامنے پیش کی کہ اپنے لیے مؤنث تلاش کرو، لیکن آپ تلاش نہ کر سکے، تو اللہ پاک نے آپ پر نیند کا غلبہ کر دیا۔ یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کی پسلی سے خوبصورت عورت کو جنم دیا جو حضرت حوا علیہ السلام تھی، جو بھی انتہا خوبصورت تھی۔ آپ جیسے نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا اے بندی تو کون ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا میں عورت ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی دل جوئی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس قدر حسین تھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اے آدم، پہلے ان کا حق مہر ادا کرو۔ آپ نے کہا حق مہر وہ کیا؟ آج فرشتوں نے حکم دیا کہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک 10 مرتبہ بھیجو، چونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ جنت میں جگہ جگہ دیکھ چکے تھے، تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ ایسے سمجھیں کہ آپ کا اور حوا کا نکاح ہو گیا اور وہ آپ کے لیے جائز ہو گئی، اور آپ اور آدم علیہ السلام جنت میں خوش و خرم رہنے لگے۔ یہاں یہ بات سب کے علم میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، اور شیطان مردود نے سجدے سے غرور و تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا، جس پر اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے اس کو کہا کہ یہاں سے دفع ہو جا۔ پھر آپ نے مہلت مانگی شیطان مردود نے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بس تو مجھے اتنی طاقت اور مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا دیکھتے ہیں، اللہ نے مہلت بھی دے دی۔ شیطان جو بغض، کینہ، حسد پہلے دن سے ہی کرتا آ رہا تھا، وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اتنے خوش ہیں تو کیوں نہ ان پر کچھ ایسا کیا جائے، بھٹکایا جائے۔
یہاں ناظرین کرام آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو جنت کے ایک پودے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا تو خوش تھے، لیکن شیطان مردود تو ان کو بھٹکاوے میں تھا۔ آخر شیطان نے عورت کا سہارا لیا اور حوا علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہاں کچھ جگہوں پر ہے کہ وہ سانپ حوا علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شیطان سانپ کی شکل میں آیا ہو، واللہ علم۔ شیطان حضرت حوا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یہ پودا کتنا خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی، اور لگتا ہے شیریں بھی ویسا ہوگا، کیوں نہ تم اس کو کھا لو، کیونکہ اللہ نے تمہیں منع تو کیا تھا پودا کھانے سے، پر اس سے تھوڑی کیا تھا، اس مطابق اور بھی تو بہت پودے ہیں، تم اور کسی پودے کو کھا لو، صرف اس سے منع کیا تھا، اس سے مراد اور تھے تو نہیں۔ مطلب اگر سیب کا ایک درخت ہے، باغ میں 4-5 درخت ہیں، اور میں کہوں کہ اللہ نے مجھے جو ہے کہا ہے کہ تم سیب مت کھاؤ، تو میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ویسے ہی کہوں کہ اس درخت سے منع کیا، بقایا سیب کھانے سے تو منع نہیں کیا۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے نا۔ حوا علیہ السلام تو بہکاو میں آ گئی، شیطان کے وسوسے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا لگتا ہے بڑا شیریں ہے پھل، لگتا ہے کھانے کے لیے تیار بھی ہے، اور منہ میں پانی بھی ہے۔ اس نے وہ پھل خود بھی کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی دیا۔ بس پھل کھانے کی دیر ہی تھی کہ ان کا لباس جنت کا ان سے چھین لیا گیا۔ ان کو احساس پہلی مرتبہ ہوا کہ ہمارے سطر ننگے ہیں۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ گئے اور انجیر کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ پاک نے ندا دی، اے آدم، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کو کھانا کی دور کی بات اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ پاک، مجھے اس عورت جو آپ نے میرے لیے پیدا کی، اس نے بہکا دیا، اس نے خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھلا دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام بولی، مجھے شیطان مردود نے دھوکہ دیا ہے اور اس نے مجھے دھوکے سے اس کے کھلانے پر مجبور کیا ہے۔ پھر کیا تھا، اللہ پاک نے سزا کے طور پر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا کہ زمین کی سختیاں بھی برداشت کرو اور سخت زندگی بھی برداشت کرو، کہ جنت کے مزوں والی زندگی تمہاری نافرما برداری اور بات نہ ماننے کی وجہ سے اب تمہیں نہیں مل سکتی۔ جب آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصے تک بہت روتے، بہت گڑ گڑاتے، بہت اللہ سے معافیاں مانگتے کہ میری خطا کو معاف کر دیا جائے۔ آخر اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو خوشخبری بھیجی اور کہا، جا میرے بندے سے کہا کہ تیری توبہ آج قبول ہو گئی ہے اور اللہ عز و جل نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ سجدہ شکر میں پڑ گئے، اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آ رہے تھے تو اللہ پاک نے ان کے رہنے کا تمام انتظام کر لیا تھا، حجرہ اسود بھی ان کو دیا تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو سکے۔ کافی عرصہ گزر گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کی معافی کی، ان کو خوشخبری سنائی اور ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ شریف چلا گئے۔ مکہ شریف میں اس جگہ کی نشاندہی کروائی جہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہاں حجرہ اسود کو بست کروایا اور وہاں نماز پڑھی، اور ان کو لے کر آپ حوا علیہ السلام کے پاس جدہ چلے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کروایا۔ وقت کی دوری اور کافی جسامت کی بدلاؤ کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ جب آپ لوگ کا تعارف ایک دوسرے سے کرایا گیا تو آپ کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ اور ناظرین کرام، یہ پہلا وقت تھا جب دنیا کی پہلی عورت کو حیض آیا، ازواجیت کا ایک سلسلہ چلا اور اللہ نے آپ کو اولاد دینی شروع کر دی، اور ایسے ہی دنیا رواں دواں ہو گئی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد حضرت حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ آپ کو ناظرین کرام یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، کیونکہ نسل چلنی تھی، نکاح کا سلسلہ چلنا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی تدبیر کچھ یوں سوچی کہ اللہ پاک ہمیشہ آدم علیہ السلام کو 2 جڑواں بچے دیتے۔ اگر تو وہ آپس میں لڑکا لڑکی ہوتے تو بہن بھائی تصور کرتے جاتے، بھائی ہوتے تو بھائی بھائی تصور کیے جاتے، اور اگلے حمل سے جب بچے پیدا ہوتے تو وہ کزن تصور کیے جاتے، یعنی کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے دوسرے دفعہ پیدا ہونے والے کے کزن تصور کیا جاتے اور ان کا نکاح آپس میں جائز ہوتا۔ ایسے ہی شریعت قرار دے دی گئی۔
لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب حابیل اور قابیل پیدا ہوئے تھے تو قابیل کے ساتھ جو بے بہن پیدا ہوئی تھی تو وہ بہت ہی اقلیمہ نام کی لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ لیودہ پیدا ہوئی تھی۔ جب ان کا نکاح پایا گیا تو قابیل کا نکاح لیودہ کے ساتھ اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ پایا۔ حابیل جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، جبکہ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ قابیل نے اپنا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ میں نے تو نکاح اقلیمہ سے کرنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو کفر ہے۔ ہاں، ایک تدبیر یہ ہے کہ میں اللہ کے ذمہ لے لیتا ہوں یہ فیصلہ کہ تم دونوں صدقہ کرو، اور جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا وہ اقلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ حابیل کی فطرت ویسی بھی بہت زیادہ اچھی تھی، جبکہ قابیل کی فطرت برائیوں کی طرف مائل تھی۔ جب اس کا اندازہ اسی سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بات کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے نکاح کیسے کرے، تو شروع سے ہی اس کی جو نیچر تھی، جو اس کی فطرت تھی، وہ برائی کی طرف تھی۔ بہرحال قصہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے بھیڑ بکری کا ایک بہت بڑا خوبصورت تازہ مٹھا اٹھا کے پہاڑ پر صدقے کے لیے رکھ دیا، اور قابیل جو ہے اس نے کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کندہ کی کچھ گندم کی بالیاں اٹھا کے صدقے کے لیے رکھ دیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات بتاتی چلوں کہ صدقہ ہمیشہ نیت کا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوگی اور آپ کے عمل میں نیت اور اخلاق ہوگا تو آپ کی رائے کی برابر چیز بھی سونا بن جائے گی، اور اگر آپ کی نیت میں برائی ہوگی، نافرما برداری ہوگی، تو آپ جتنے اعلیٰ صدقے کر لیں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ حابیل علیہ السلام کی نیت صاف تھی، ان کی طرف برائی مائل نہیں تھی، وہ ماں باپ کی رضا میں خوش تھے، وہ ماں باپ کے فرما بردار بیٹے تھے، اور ان کو کوئی بھی کسی فیصلے پر اعتراض نہیں تھا۔ جبکہ قابیل کی برائی تو اسی سے سامنے آتی ہے کہ اس کی نظر اقلیمہ پر تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کس کا صدقہ قبول ہونا تھا؟ یقیناً اخلاق اور نیت کا۔ تو اللہ پاک نے آسمان سے آگ بھیجی اور حابیل علیہ السلام کے مٹھے کو کھا گئی، اور ایسے آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ جب آپ کا صدقہ قبول ہو گیا تو قابیل کے دل میں حسد، بغض، کینہ اور زیادہ پروان چڑھتا گیا۔ ویسے بھی اس کو یہ شک تھا کہ حابیل علیہ السلام کی فطرت بہت نیک بخت فرما برداری کی طرف ہے، تو میرا باپ کہیں یعنی آدم علیہ السلام اس کو ولی عہد ہی نامقرر کر دیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت امیدیں تھیں کہ یہ میرے دین کو آگے لے کر چلے گا۔ لیکن پہلے بھی حسد زیادہ تھا، پھر اقلیمہ کی نکاح حابیل سے ہو رہا تھا، اس سے حسد اور بڑھ گیا۔ جب صدقہ بھی حابیل کا قبول ہو گیا تو اس کا دماغ اور خراب ہو گیا، حسد، کینہ، بغض اور بدنیتی میں۔ آخر اس نے کیا کہا؟ حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کا سوچا۔ حابیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بے شک بھائی مجھے قتل کر دے بھی تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ گناہ اپنے ہاتھ نہیں لینا چاہتا اور میں یہ کفر نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر کرے گا تو میں تو نہیں کروں گا، نہ میں اتنا بدبخت بننا چاہتا ہوں کہ گناہ سے اپنے ہاتھوں کو گندا کروں۔ جب قابیل علیہ السلام نے حابیل علیہ السلام کے قتل کا سوچ لیا تو وہ یہ سوچتے ہوئے مجبور ہو گیا کہ میں اس کو قتل کیسے کروں، کیونکہ یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا، پہلا گناہ تھا، پہلا کفر تھا، پہلا گندا کام تھا۔ تو اس کو تو سمجھ ہی نہ آئے کہ اب میں کیا کروں۔ آخر شیطان نے موقع دیکھا، اور کیا دیکھا کہ ایک اس کے دماغ میں یہ سلجھایا کہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دو۔ بس قابیل کی تو آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے فون ایک پتھر اٹھایا اور حابیل علیہ السلام کے سر پہ مارا، جس سے ان کا مغز نکلا اور خون میں لت پت ہو کے وہ فوت ہو گئے۔ اب حابیل علیہ السلام کی لاش کا کیا کرے؟ وہ اس تدبیر میں پڑ گیا اور کندھے پر لاش اٹھا کے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں اپنے اس گناہ کو چھپاؤں کیسے، جبکہ اللہ پاک یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک کو قطعاً قبول نہیں کہ اس کا ایک نیک اور سالہ بندہ کی لاش کی بے حرمتی ہو۔ اس نے آسمان سے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور مرے ہوئے کوے کو زمین میں دفنا دیا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو اپنے آپ کو کوستا رہا کہ مجھ سے تو یہ کوے بھی اچھے ہیں، میں اتنا کوئی نا عقل اور کم عقل ہوں کہ میری عقل پر اتنا پردہ پڑ گیا کہ مجھے اتنی بھی سمجھ نہ آئے۔ اس نے گھڑا کھودا اور حابیل علیہ السلام کی لاش کو اس میں دفنا دیا، اور اب وہ ڈر کے مارے چلا گیا آدم علیہ السلام کے پاس، لیکن کچھ ظاہر نہ کرے۔ وہاں آدم علیہ السلام کا رو 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 کے برا حال ہو گیا، بی بی حوا السلام کا رو 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 کے برا حال ہو گیا، پر حابیل علیہ السلام کا تو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔
آخر ایک رات حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حابیل الحیاس الحیاس ابتر ابتر پکار رہا ہے۔ آپ اٹھ کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ ہچکی تٹ گئی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ بی بی فاطمہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئی، بی بی حوا علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہو گئی معذرت کے ساتھ۔ جب آپ لاش کے قریب گئے اور قبر آپ نے کھودی تو آپ کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ قبر سے خون رس رہا تھا، لاش سے خون رس رہا تھا اور دماغ نکلا ہوا تھا سر سے۔ آپ لوگوں نے ان کی لاش کو اٹھایا، حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا نے، اور اس کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے دربار پر لے آئے اور قابیل کو وہاں سے دفع کیا کہ تم جاؤ، ہمیں اپنا منہ بھی نہ دکھاؤ اور اللہ جانے تمہارا حساب۔ اس کے بعد جو قابیل تھا وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ قتل کے بعد بدصورت ہو گیا، رنگ اس کا سیاہ ہو گیا۔ اور جب آدم علیہ السلام نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا تو وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے اسے ایسا ورغلایا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تجھے پتہ ہے حابیل کا صدقہ کیوں قبول ہوا تھا؟ آگ نے اس کو کیوں کھا لیا تھا؟ کیونکہ وہ تو آگ کی پرستش کرتا تھا۔ تم بھی یہ کام شروع کر دو، تمہارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ بس برے لوگوں کا تو شیطان اور دشمن ہے۔ قابیل اپنی اس برے عمل کی وجہ سے ایسے شرک میں پڑ گیا کہ وہ آگ کی پرستش کرنے لگا۔ یہاں پر ناظرین کرام آپ کو بتاتی چلوں کہ آدم اور بی بی حوا علیہ السلام بہت ہی اداس رہنے لگے، بہت ہی روتے تھے اور اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمارے دل کو ٹھنڈک بخش دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کا صلہ اس صورت میں دیا کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی اور حضرت شیث علیہ السلام ان کو عطا کیے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا نام بی بی حوا نے شیث رکھا، شیث عربانی شیث، جس کے معنی عبداللہ یا اللہ کی بخشش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے جب انہوں نے شیث کو پایا اور گویا یہ تصور کیا کہ اللہ نے ان کو حابیل کا نعم و بدل عطا کرایا ہے، اور اسی مناسبت سے ان کا نام شیث یعنی اللہ کا عطیہ رکھا گیا۔ ابن الاسیر کی تحریر کے مطابق وہ اللہ کے نبی تھے جس پر 50 صحیفے نازل فرمائے گئے تھے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے شیث کو اپنا وارث اور وصی مقرر کیا۔ حضرت شیث نے دن اور رات کے اوقات سکھائے، آنے والے سیلاب طوفان نو کی خبرداری دی اور انہیں تاکید کی کہ وہ ہر دن کے ساتھ میں عزلت نشین ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ یہ شیث ہی ہیں جن سے انسانی نسل چلی، کیونکہ حابیل نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا اور قابیل کے ورثہ سیلاب عظیم طوفان نو میں غرق ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں رہتے تھے اور تاحیات حج کی رسوم ادا کرتے تھے۔ انہوں نے ان صحائف کو جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے ان کی تعداد 50 تھی کو اکٹھا کیا اور اپنے طرز عمل کے مطابق مضبوط کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے انوش ان کے جانشین ہوئے۔ شیش کوہ ابو قبیس کے غار میں اپنے والدین کے پاس دفن ہوئے۔ انہوں نے 1912 سال کی عمر پائی تھی۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق ان کی شادی ان کی بہن غرورہ سے ہوئی۔ الطبری اپنی تاریخ میں انہیں شش اور شاش لکھتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ شیش اس نام کی سریانی شکل ہے۔ یہ نام بدل کر عطیہ خداوندی کا ہم معنی ہے، کیوں نہ وہ حابیل کی جگہ عطا ہوئے تھے۔ یہودیت عیسائیت کی طرح اسلام بھی انسان کا شجرہ نامہ شیش سے پہلے سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب کہ حابیل اور قاتل نے قتل کیا تو حابیل سے کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کے ورثہ جو نہایت درجہ گمراہ تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ شیش سے بہت سے ہنر مسنون ہیں۔ ابن عرابی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحدم میں ایک عنوان لکھا ہے کہ فلوسیس یوسرین ایک رومی یہودی جو کہ دانشور مورخ اور سیرت نگار ہے، اس نے تحریر کیا ہے کہ شیث کی اخلاق نے علمی تخلیقات اور ہنر سکھائے، جیسے کہ علم فلکیات وغیرہ۔ یہ تمام علوم و ہنر اولاد شیث کے ذریعے قائم کیے گئے تھے۔ ان علوم و ہنر کی بنیاد آدم کی ان پیشن گوئی کی بنیاد پر تھی کہ یہ دنیا ایک بار آگ اور ایک بار سیلاب عظیم کی وجہ سے تباہ کر دی جائے گی۔ شیث کی اولاد نے 2 ستون تعمیر کیے، ایک کو اینٹوں سے اور دوسرے کو پتھروں سے، تاکہ ایجادات اور دریافتوں کو ان ستونوں پر تحریر کر کے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت باقی رہے۔ یہ ستون انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹوں پتھروں سے تعمیرات کی گئی اور مختلف علوم و ہنر کی بھی اختراعات ہوئی۔
یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ شیث علیہ السلام ہر وقت اپنے ساتھ ہوتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ شیث علیہ السلام کو جنت کا حوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں شیث علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ آپ آدم علیہ السلام اور ان کو درس و تردید و غلط و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھاتے۔ حضرت آدم اور حوا کو حضرت شیث سے بڑی امیدیں تھیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن گیا، کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 1960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے مطابق والد کو دفن کیا۔ رب تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل فرمائے، جس میں 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ ابن کثیر: گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کی اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر اشر میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بننے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کی بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث کی اولاد ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کو لوگوں کی نصیحتیں بھی تھیں اور حضرت شیث علیہ السلام کو ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بھی بہت سی نصیحتیں تھیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، جب شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کین بنا، معذرت کے ساتھ ان کا ولی عہد کینن بنا، جس کے بعد کینن کا فرزند مہلائک ان کا جانشین بنا، اور اینانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 والدیت کے بعد بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انہیں ہی شہر بابا اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور ان کی لشکریاں جنون وغیرہ کو بھی مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو غت بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوس کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالہ سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوس حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب شیث علیہ السلام کی وفات 1912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے مسنود مزارات 3 مختلف مقامات غزہ عراق کے شہر موصل اور 3 ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیث علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک ہیں، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیش بنی میں ہے، جہاں ان کا نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیت میں تھا۔ بشیت تو الفاظ بیت اور شیث کا مجموعہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیث علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کی مریض سے وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں خیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا منار حضرت شیث علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا شیث علیہ السلام کے بارے میں تمام احوال۔
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بی بی حوا کا قصہ بھی ہو گیا، ان کی اولاد حابیل قابیل کا بھی ہو گیا، ان کے جانشین اور ولی عہد شیش علیہ السلام کا بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ناظرین کرام، اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ قابیل نے جب اپنی بددینی کو اور آگ کی پرستش شروع کر دی تو اس کے جو جانشین تھے، فرزند تھے، یا اس سے جو ان کی نسل چلی تھی، وہ سارے کفر میں چلے گئے تھے۔ تاریخ کی سوچنے میں یہ بتانا مشکل ہے کہ بت پرستی کب شروع ہوئی تھی، کیونکہ آگ کی پرستش تو قابیل کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ یہاں پر یہ قابل ذکر بات ہے کہ جہاں ہسٹری اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے بت پرستی کا عروج ہو چکا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ نور آیت نمبر 23، اور نوح کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت نوح کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ہرگز وت کو چھوڑنا، ناپاکوس کو نہ وت کو چھوڑنا، نہ پاکوس کو، نہ نصر کو، نہ سواق کو، نہ ایوب کو۔ یہ 5 بت کون تھے؟ اس کے بارے میں اقوال بہت مختلف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی، ان کی تفصیل جان لیجیے۔ علامہ ابن جوریہ علیہ السلام، علامہ مغوی اور ابن طاقر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے اور حضرت نوح کے دین پر قائم تھے۔ ہر ولی اپنے شہر اور قبیلہ کی نہایت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد انتقال ہوا تو قبیلے کے لوگ بہت خفا، افسردہ اور پریشان لگے رہتے تھے اور اکثر ان کی یاد میں بیٹھے ہوتے تھے اور دل خفگی میں ان کی یاد منایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شیطان مردود کو جب پتہ چلا کہ یہ اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں تو اس نے ایک عجیب ہی وسوسہ ان کے دل میں ڈال دیا اور ایک بزرگ کی شکل میں اس محفل پر آ گیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا تو میرے پاس موجود ہے۔ ان کے اصرار پر، قبیلے والوں کی اصرار پر کہ ایک بزرگ آدمی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کے درد کی دوا تو میرے پاس موجود ہے، انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں بھی بتائیے، ہمیں بھی مشورہ دیجیے کہ آپ کے پاس کیا حل ہے۔ مردود شیطان نے کہا کہ تم اپنے 5 بزرگوں کی تصاویر بنا لو اور ان کو اپنی اجتماعی گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا اور تم کو یاد بھی کم آئے گی۔ اہل قبیلہ شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور ولیوں کی تصویر بنا ڈالی۔ صبح شام ان کی زیارت کر کے عبادت پڑھتے تھے اور ہر تصویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا اور ہر تصویر کی یاد میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 23 سورۃ نمبر 9 میں انہی کا ذکر ہے۔ ناظرین مفسرین کے درمیان اسی بات پر اختلاف ہے کہ یہ 5 کس کے نام ہیں۔ علامہ مغوی فرماتے ہیں کہ آدم کے دور ہی کے 5 بہت بڑے بزرگوں کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں، اسی میں سے ایک شیش بھی تھے۔ کچھ کا کہنا ہے اور کچھ کی معلومات ہیں اور ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ معلومات ملتی ہیں کہ یہ وہ حضرت شیش علیہ السلام کے پہلا نام وت تھا، جبکہ بقایا 4 جو ہیں یہ انہی کے نام ہیں۔ جو بقایا 4 بت تھے، تصاویر تھیں، بہرحال لوگ ان کی یاد بھی کرنے لگے اور ایسی ہی ایک نسل ختم ہو گئی۔ وہ تصویر سے لگاؤ بھی رکھتے، ان کی یاد بھی کرتے، ان سے بیٹھتے، ان کا ذکر کرتا، اجتماعی باتیں بھی ہوتی۔ ایک نسل جب ختم ہوئی تو دوسری نسل آئی تو ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ تصاویر کن کی ہیں۔ اب شیطان نے پھر جھانسا دیا اور شیطان کو پھر موقع مل گیا۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ تو لوگ اوپر پھول اور مالے چڑھانے لگے، اور جب وہ یہ تصاویر پرانی ہو گئی اور پھٹنے لگی تو شیطان ہی کے بہکاوے میں ان کے بڑے بڑے بت بنا لیے گئے اور یوں بت پرستی عام ہو گئی۔ جیسا کہ سورۃ الانعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں سورج، چاند، تاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا نئے نئے معبود پیدا ہونے لگے، یہاں تک کہ بہت سی انسانوں نے تو حد ہی کر دی، خدائی کا دعویٰ ہی کر ڈالا، جیسے کہ قرآن مجید میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ بس پھر کیا، جیسے جیسے دور گزرتا گیا لاکھوں کروڑوں معبود، بت
اور لاکھوں کروڑوں نئے نئے روایات نے جنم دیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ یہ سلسلہ نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے تو اپنے پیغمبروں کی ہی خدا کا کہنا شروع کر دیا۔ سورۃ توبہ آیت 23 سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے۔ پھر جب موسیٰ کا دور آیا تو بت پرستی کو اور عروج ملا۔ چنانچہ سماسمانی جادوگر نے تو بچھڑے کی ہی عبادت شروع کر ڈالی، جیسا کہ طہ کی آیت میں موجود ہے، اور غالباً گائے کی پوجا یہی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے عربوں میں بت پرستی کی تو شاہ ولی اللہ آپ کی والدیت سے 300 سال قبل بت پرستی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدات وسادت سے 300 سال قبل بت پرستی ختم ہو گئی تھی۔ قبیلہ بنی کستان کا ایک شخص عمر بن لہی تھا۔ اسی قبیلے قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور وہ بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھائے تھے۔ چونکہ قبیلہ قریش کے تمام لوگ بہت ہی پروقار تکلیم کیا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ عربیوں نے بھی نوح علیہ السلام کی طرف زمانے کے بزرگوں کے الگ الگ نام رکھ ڈالے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وطنی کلب کا بت تو اب ہی حازیل کا، یاقوت بت مراد کا، یعقوق بنی ہمدان کا، نصیر بنی حمیر کا۔ ناظرین، یاد کیا جاتا ہے کہ نوح کے دور کی بت پرستی پوری دنیا میں پھیل گئی، یعنی کہ جو بت ایک عام تصویر سے شروع ہوا اس نے اتنے غلط رسومات سے بڑے بڑے بتوں تک کا سفر جاری کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستہ دکھائے اور ہمیں شرک سے بچائے۔ جب بھی آپ اپنے بزرگوں کو اس حد تک جانتے پہچانتے اور اکرام کرنے لگتے ہیں کہ بات شرک کی طرف چلی جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان مردود ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ہمیں رستے سے ہٹا رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا کہ میں بنی آدم کو بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، کفر اور گناہ کی طرف دھکیلتا رہوں گا، اور جب تک میری سانس میں سانس ہے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اگر آپ پوری تاریخ کو پڑھیں تو ہمیشہ ہم یہاں سے یہی لگتا ہے کسی بہت بڑے بزرگ کی تعظیم کو اس حد تک اپنے اوپر سوار کر دینا آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرا سوچئے اور بہت احتیاط کیجئے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ تعظیم میں کچھ بہت سی زیادہ آگے جا رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ شیطان ہمیں راستے سے بھٹکا رہا ہے، دھتکار رہا ہے۔ ناظرین کرام، بت پرستی کا ابھی بھی بہت رواج ہے، اور بہت سی قوم، بہت سے ملک، بہت سے قبیلے، بہت سے شہر، بہت سے گاؤں بت پرستی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ کس نے سب سے اچھا بت بنایا، کس نے سب سے بڑا بت بنایا، کسی نے سب سے بڑا بت کا تہوار رکھا، اور ایسی بہت سی قومیں ہمیں آج بھی نظر آتی ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام اور دین کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت ہمیں اپنے رب میں شرک کرنے کی توفیق نہ دے، اور نہ ہی ہم اپنے رب سے شرک کریں۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پر پختہ ایمان ہمارا بن جائے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام تک مختصر قصہ جائزے کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ پھر حابیل قابیل کے قصے پر بھی میں نے روشنی ڈالی، اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے قصے پر بھی میں نے روشنی ڈالی، اور پھر یہاں آپ کو بتایا کہ بت پرستی کا آغاز قابیل کے بعد کیسے ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گی کہ طوفان نوح کیسے آیا، اور کون سے لوگ تھے جو طوفان نوح میں بچ گئے، اور کون سے لوگ تھے جو غرق ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایسے کیا خطا کی کہ نوح علیہ السلام ان کو بھی نہ بچا سکے۔ یہاں روایات میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار بندے تھے وہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو غرق ہو گئے وہ سارے قابیل
کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے یقیناً آگ کی پرورش اور شیطان کے کفر میں آ کر بت بنا ڈالے، آگ کی پرورش شروع کر دی اور نافرمانی میں دن بدن ایسے بڑھتے گئے کہ وہ زنا جیسی گندگی میں بھی مبتلا ہو گئے اور بہت ہی بڑے بڑے کفر اور گناہ میں پڑ گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ گناہ کا انجام برا ہوتا ہے، برائی کا انجام برا ہوتا ہے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قول سے دل دہل جاتا ہے کہ قابیل آج تک دنیا میں جتنے قتل، جتنے گناہ، جتنی برائیاں ہوں گی، اس میں قابیل فہرست پر ہوگا، یعنی اس کا ایک حصہ اس کو ضرور ملے گا۔ ناظرین کرام، کتنے فکر کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے سبق آموز بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ بچائے رکھے اور اس قسم کفر اور شرک سے ہماری نسلوں کو بھی بچا کے رکھے۔ ناظرین کرام، دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو خدائے واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہے۔ بت پرستی ان سنگین جرائم میں سے ہے جسے حق تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کی بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر ایک کا طرز عبادت جدا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں اس برائی سے ہوئی۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ تاریخ بہت قدیم ہے اور اس طرز میں بہت سے اقوال ہیں جو بت پرستی کی طرف سراہت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بارات نہیں کرتے۔ چنانچہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے، وہ بھی آپ کو سناتی چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی جب وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی مجسمہ میں جہاں وہ بیٹھے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، البتہ اس وقت ان بتوں کو پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کی ابتدا اور آغاز نوح علیہ السلام نے قوم نے کی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے دور میں جو قابیل تھا اس نے آگ کی پرورش شروع کر دی تھی، لیکن صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4920 سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ بت پرستی کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ جزیرہ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی جو ہے ابتدا کرنے والا شخص عمرو بن عامر بن الخزاعی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا، لیکن اب بخاری شریف کی تحریر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، جس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن الخزاعی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں اپنی ایڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسن نکالی۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور نہ اس پر برد آتے تھے اور نہ سواری۔ عمرو بن الخزاعی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی مبتلا دیکھا، اور چونکہ ملک شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین تھی، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ حبل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی اور بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے، جو ہمیں محبوب ہے، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ معاف کرے اور اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے۔ ناظرین کرام، یہاں میں اپنی ایپیسوڈ نمبر 6 فرام آدم علیہ السلام ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینڈ کرتی ہوں۔ مہربانی فرما کے نئے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی بڑھائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے تمام قصے کو قدم بہ قدم آپ سے شیئر کریں گے، اور اس قصے کی تمام تفصیلات جو پہلے یقیناً آپ کو سننے میں نہیں ملی ہوئی اتھینٹک چیز سے لیں گے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت سے مطالعے کے بعد، بہت ساری کتاب کا مجموعہ اور نچوڑ کے بعد ملاحظہ کر کے تحریر کی جاتی ہے،
تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اس کو پھیلائیں، اور کہیں اگر میری اصلاح کرنی ہو تو کمنٹ سینٹر میں اپنا ضرور میسج چھوڑیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔